بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طلبات السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر اردو جماعت نحو کے سبق نمبر 10 استنبول کا خلاصہ ہے، جس کے مصنف جو ہیں حکیم محمد سعید ہیں۔ بیٹا جو بچے میرے چینل پر نئے آئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرا چینل سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری طور پر آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچ سکے اور کوئی بھی ضروری ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ بیٹا یہ خلاصے کا سوال بورڈ میں 5 نمبر کا آتا ہے، اور میں نے اس خلاصے کو انتہائی آسان الفاظ میں بیان کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے اور یاد رکھنے میں آسانی رہے۔ جب ہم نے خلاصے کا آغاز کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم 605 مارکر سے ہیڈنگ دیں گے، سبق کا عنوان استنبول، پھر دوسری ہماری ہیڈنگ ہوگی مصنف کا نام حکیم محمد سعید، تیسری ہیڈنگ ہوگی صنف ادب سفر نامہ۔ استنبول ترکی کا ایک شہر ہے۔ استنبول کے شہر پر مسلمانوں کا پہلا حملہ 672 میں ہوا تھا، اور 7 سال محاصرے کے بعد ناکام واپس لوٹے۔ اس ترکی حملے کی خاص بات یہ تھی، اس میں میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ اس مہم کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور انہیں استنبول میں ہی دفن کیا گیا۔ استنبول، جس کا قدیم نام قسطنطنیہ تھا، اس شہر کو فتح کرنے کا اعزاز مراد ثانی کے بیٹے محمد فاتح کو حاصل ہوا۔ سلطان محمد فاتح نے 1472 عیسوی میں استنبول پر پوری منصوبہ بندی سے حملہ کیا، اور 29 مئی 1453 عیسوی میں استنبول پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ استنبول کے لوگوں کا خیال تھا کہ جو فاتح اس شہر کو فتح کرے گا، آسمان سے ایک فرشتہ اتر کر ان کو واپس دھکیل دے گا۔ سلطان محمد فاتح اس شہر میں داخل ہوا اور آیا صوفیہ میں جمعے کی نماز ادا کی۔ مسلمان سلاطین نے اس کی تعمیرات کیں، اس کی دیواروں اور چھتوں پر سرمئی رنگ کروا دیا۔ سلطان محمد نے ایک اونچا مینار اور سلیم ثانی نے شمال کی جانب دوسرا مینار بنوایا۔ مراد ثالث نے 2 مینار اور باقی کا کام پورا کروایا۔ اس نے سنگ جراحت کی 2 بڑی نالیاں اور 2 چبوترے بنوائے۔ سلطان مراد رابعہ نے آیا صوفیہ مسجد کی خالی دیواروں پر مثبت چلبی سے آیات قرآنی لکھوائیں۔ محمود اول نے 1452 میں سلطانی راستہ، فوارہ اور دارالطعام اور کتب خانہ بھی قائم کروایا۔ سلطان عبد المجید نے مسجد کی مرمت کا کام کروایا اور 8 گول لوہیں بھی نصب کروائیں۔ آیا صوفیہ کے برابر قبرستان ہے، جس میں اکثر عثمانی حکمرانوں کے مزارات واقع ہیں۔ استنبول کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے، اسے مساجد کا شہر کہا جاتا ہے۔ پورے شہر میں تقریباً 500 مساجد ہیں۔ 2-3 سال پہلے جب میں ترکی کی حکومت کی دعوت پر آیا تو یہاں قائم مرکز طب اسلامی کے زیر اہتمام تیسری طب اسلامی کانفرنس ہوئی۔ ترکی کے میرے ایک دوست ڈاکٹر پروفیسر ڈاگوا باچی تھے۔ وہ ترکی کی تمام یونیورسٹیوں کے سربراہ تھے۔ ہم سب نے ان کے ساتھ مسجد سلیمانیہ میں نماز جمعہ ادا کی۔ خطبہ جمعہ آدھا عربی زبان میں اور آدھا ترکی زبان میں دیا گیا۔ مسجد سلیمانیہ کی تعمیر سلطان سلیمان کے حکم سے ہوئی، جسے تعمیر کرنے کا سہرا ممتاز معمار محترم سنان کے سر سجا۔ اس مسجد کا سنگ بنیاد 1550 عیسوی میں رکھا گیا۔ اس کی تکمیل 1557 عیسوی میں ہوئی۔ یہ مسجد ترکی کی تمام مساجد سے ممتاز ہے۔ اس کا گنبد بہت ہی دل نواز ہے۔ اس گنبد کے اطراف چھوٹے چھوٹے 5 اور گنبد بھی ہیں، تو بڑا گنبد تاروں کے درمیان چاند معلوم ہوتا ہے۔ یہ مسجد اپنے نقش و نگار کی وجہ سے ترکوں کی فن تعمیر کا بہترین نقشہ ہے۔ سلیمانیہ سے ملحق ایک کتب خانہ ہے۔ یہاں مخطوطات کا بڑا ذخیرہ محفوظ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1,00,000 قلمی نسخے بڑی ترتیب کے ساتھ یہاں محفوظ ہیں۔ یہاں سے ہم تو کافی سرائے چلے کہ ترکی میں یہ ایک نہایت عظیم الشان عجائب گھر ہے۔ یہاں آئے تو سیلانیوں ٹورسٹوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ ہم نے توپ کافی کے اندر نہایت زوردار ناشتہ کیا۔ استنبول کے عجائب خانوں میں توپ کافی کی حیثیت شور آفاق ہے۔ توپ کافی میں آثار قدیمہ کے ایک عجیب گھر کے علاوہ فوجی عجائب خانہ بھی علیحدہ موجود ہے،
جو اوقاف کہلاتا ہے۔ تو کاپی میں رومی، بزنطینی اور عثمانی عہد کی قیمتی اشیاء کے علاوہ چینی، عربی اور یورپی عجائب بھی ہیں۔ اسلامی ترکی آرٹ اور مصوری کے بھی اعلیٰ نمونے موجود ہیں۔ عثمانی حکمرانوں کے علمی ذوق کی وجہ سے استنبول کا عجائب خانہ آثار قدیمہ کا مشہور مرکز بنا۔ انگریز مورخ ولیم راجس تاریخ دانوں کی ناانصافی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انگریزوں نے بہت سے مسلم اداروں، خاص طور بیت الحکمت کا تذکرہ تو ضرور کیا، لیکن توپ کاپی کو نظر انداز کر دیا۔ فن خطاطی کے مظہر کی حیثیت سے قرآن کریم کی وہ آیات توپ کاپی میں موجود ہیں جو مشہور خطاطوں کی ہنر مندی کے نمونے کی حیثیت سے عالمی شہرت رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سوانح پر ایک مخطوطہ بھی توپ کاپی میں موجود ہے۔ مسجد سلطان احمد کی بنوائی ہوئی شاہی مساجد میں ممتاز ہے۔ یہ مسجد مذہبی تہوار منانے اور درباری رسمی جلسوں کا مرکز رہی ہے۔ یہ مسجد اپنے 6 میناروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ مسلم جب بھی ترکی آتا ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ضرور حاضری دیتا ہے۔ صحابہ کرام مسائل کی تحقیق کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آتے تھے۔ ان کی شخصیت میں 3 چیزیں نمایاں تھیں: جوش ایمانی، حق گوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت و عقیدت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی روشنی میں فتح استنبول کے لیے حضرت امیر معاویہ کے دور میں آغاز ہو گیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی اسی دوران وبائی مرض کے باعث ہوا تھا۔ مسلمان مجاہدین نے انہیں رات کے وقت استنبول کی دیواروں کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ یہی مقبرہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مرجع خیر و برکت بنا ہوا ہے۔ اب ہم نے اتاتورک ہوائی میدان جانا تھا اور ادنا جانے والے جہاز میں بیٹھنا تھا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اپنے ان دوستوں کو آج 8 گھنٹے میں استنبول کی سیر کرا دی۔ ماخذ سعید سیاح ترکی میں۔ امید ہے بیٹا آپ میرے اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ اس کو خود بھی سنیں، یاد کریں اور اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس سے حتی الوسع طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ ایک نئی لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔